اچھا، قیدی نمبر 804 اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کب تک جیل سے باہر آ جائے گا؟ دیکھیے، میں پچھلے 6 مہینے سے اس کی یہی پریڈکشن دے رہی ہوں کہ اگر یہ اگست شروع ہونے والا ہے، 3-4 دن رہ گئے، اگر اگست میں نہیں آتے نا باہر، آ جائے گا باہر انشاءاللہ۔ امید تو بہت کتنے ہے، پرسنٹ چانس ہے؟ 75%۔ قیدی نمبر 804 عوام کے درمیان موجود ہوگا اگست میں؟ 75%۔ اور اگر نہ ہوا، اب اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے۔ کیوں اور ہے؟ بیکاز شیطانی طاقتیں اور اللہ کی طاقتوں کی آپس میں اس وقت دیکھیں، کیا شیطان کو کس نے اجازت دی تھی کہ دنیا میں جاؤ اور شیطانی قوتیں پھیلاؤ؟ اللہ رب العزت نے۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ چاہتے تو شیطان کو وہی بھسم کر دیتے۔ بالکل ایسے ہی۔ کیوں کیا؟ بیکاز گڈ اینڈ بیڈ آلویز ہیز ٹو ہیو اے فائٹ۔ جب تک یہ جنگ نہیں ہوگی، جب تک دن نہیں ہوگا، آپ کو رات کا کیا پتا؟ رات نہیں آئے گی تو آپ کو دن کی روشنی کا کیا پتا؟ اس وقت پاکستان میں، معذرت کے ساتھ، میں خود پاکستان میں رہ رہی ہوں، نہیں چاہتے ہوئے بھی پاکستان میں ہمارے درمیان 75%، 75% برائی کی طاقتیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں حلال کی کمائی، اچھا، نیک نیتی، نماز، ہمیں اپنے آداب، اپنی بڑوں کی عزت کرنا، گھروں کا تقدس، یہ تمام چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ فروٹ بیچنے والے سے لے کے پرائم منسٹر تک جس ملک کا جھوٹا اور بے غیرت ہو، اس ملک پہ اللہ کی کیا رحمت ہوگی؟ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں نا، اس میں سے ایک برائی پہ اللہ نے سمود کی قوم اور عاد کی قوم کو تباہ کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ابھی تک اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا۔ ہماری ہسٹری کیا ہے؟ ہمارا قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مجھے مسلمز کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری چاہیے جہاں اذان کی آواز آئے and they are free to practice their religion۔ ایک ایسا شخص جو خود، جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود تو مسلمان ہی نہیں تھا، وہ اس کی بیوی پارسی تھی، وہ مسلمان تھا، جس کی لینگویج انگلش تھی، جس نے برٹن میں پڑھا، اس نے کیوں مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا؟ کوئی ایک ملک اور بتا دو جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، بتاؤ۔ پاکستان واحد ملک ہے، واحد ملک ہے۔ تو اللہ نے اس کی، جیسے کہ قرآن کے لیے کہا ہے نا کہ اس کو کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اندر خود بیٹھے تباہ کریں۔ ہم اندر سے خود اپنے گھر کو کریت کے اس میں سے گند نکال کے ہم پھیلا رہے ہیں۔ بالکل، ہماری بکنے والی قوم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودیہ میں اس وقت ان کی جیلوں میں 30 سے 40 ہزار بندہ ہمارا پاکستانی قید ہے۔ دبئی میں، قطر میں، عمان میں، ہر مسلم کنٹری میں ہمارے پاکستانیوں نے جا کے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہمیں مینرز نہیں سکھائے جاتے، ہمیں اخلاقیات نہیں سکھائی جاتی، ہمیں غلط اور اچھے کی پہچان نہیں سکھائی جاتی ہے۔ ایک بندہ مجھے وہاں سے فون کر رہا ہے، اسپین سے، ایک لڑکا، ینگ لڑکا، 21 سال کا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیشنلٹی ملنے والی ہے، مگر میں پچھلے 4 سال سے یہاں ڈنکی لگا کے آیا تھا اور انلیگل کام کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے، کھلے عام بتا رہے ہیں، اور اب مجھے نیشنلٹی ملے گی اگر میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم 4 سال سے حرام کما رہے ہو، چوری ہوئی نا؟ بالکل ایسے ہی۔ تو لوگوں کو یہ فرق ہی نہیں پتا، بس پیسہ ہے، جس طرح پیسہ ہے۔ تو یہ پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے، آج کل جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، ٹک ٹاکرز کو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، آپ کا بھی شاید ہو، آپ اپنی ویڈیوز لگاتی ہوں، اس پر تو کوئی پیسے نہیں آتے۔ یوٹیوب چینل ہی بند کر دیا مجھے، تو اس پر تو کوئی پیسے نہیں آتے، پیسہ نہیں آ رہا۔ تو پھر کہاں سے ان کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں اور اتنے شاہانہ لائف سٹائل اور بنگلے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بلیک منی وائٹ۔ اچھا، اس کے پیچھے 4 ایسے کام ہو رہے ہیں، ڈرگس، اسمگلنگ، بلیک منی وائٹ، اور پھر پورنوگرافی، یہ سب کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اللہ۔ اچھا، ٹک ٹاکرز کا جب بھی نام لے، ایک نام سب سے بڑا ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا جس کو بچے پسند کرتے ہیں، بڑوں کو تو شاید اتنی عقل و فہم ہے کہ اس کو نہیں پسند کرتے، رجب بٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا کب تک آپ ستارہ چمکتا دیکھتی ہیں، اور کب رجب بٹ ختم ہو جائے گا؟ یہی 3-4 مہینے اس کے پاس۔ اگر یہ اپنے آپ ابھی بھی دیکھے نا، اس پہ کیس بنا وہ لڑکی کے ساتھ، پتہ نہیں کوئی اس لڑکی نے، کسی نے کہا کہ مجھ پہ سے اٹیک کروایا ہے، اگر یہ اگلے 2-3 مہینے میں اپنا
میں نے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ اپنا تھوڑا سا سٹینڈز بدل لو. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب تو اس کی کوئی فیملی وی لاگنگ بھی نہیں رہی, بیوی اس کی چلی گئی, بچہ نہیں ہے, ایک ماں, اور یہ کیا وی لاگ کرتے ہوں گے کہ رجب بٹ نے آج کیا کیا. 3-4 ماہ بعد رجب بٹ فیمس نہیں رہے گا, خلاص ختم ہو جائے گا, کلو خلاص یا واللہ. گرفتار بھی ہو جائے گا. اس نے خود کہا ہے کہ میرے پاس اگلے 50 سال اتنا پیسہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو میں کھا سکتا ہوں آرام چپ کر کے. نہیں, کھانے میں اور جیل میں بیٹھ کے کھانے میں فرق نہیں, جیل ویل نہیں ہے, اللہ نہ کرے, آئی ڈونٹ تھنک سو. بس یہ کہ چپ کر کے گھر میں بیٹھا. اتنے مقدمات اس پر ہو گئے, اب پھر ایک لڑکی پر اس نے جو ہے وہ کروایا سارا کچھ. خیر بات کسی اور طرف جا رہی ہے. آخری سوال میرا یہی ہے رجب بٹ کے متعلق کہ کوئی آپ جیل نہیں دیکھ رہے, کوئی اس پر FIR ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں, اس کے پاس اتنا پیسہ ہی سب خریدتا ہے, سب کو خریدتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. آیا UK سے آیا, کیس بنا, آ گیا نا پاکستان میں, رہ رہا نا 6 مہینے سے, کون سا کیس بنا, کتنے کیس ہیں, کس نے اٹھایا اس کو, کوئی بھی نہیں. جو دیکھیں جس کنٹری کے لوگ عوام جو کہ ان کا خیال تحفظ دینے والی, یعنی ہماری پولیس ہو گئی, جب وہ بکاؤ مال ہیں تو وہ کیا اٹھائیں گے. وہ جب آتے ہیں وہ ان کو 20,000 50,000 ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, کون اٹھائے گا. قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے تھے ہم, تو سوال میرا یہ ہے, آپ نے کہا کہ اگست میں 75% چانسز ہیں کہ وہ باہر آ جائے گا, آ کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے کتنے % چانسز ہیں؟ 99% بنے گا وزیر اعظم انشاءاللہ. اگر آ گیا تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, کوئی روک نہیں سکے گا. اللہ کے اذن سے آئے گا اور اللہ کی مدد سے آئے گا, اور سب دنیا دیکھے گی کہ کیا میریکل ہوگا. لگتا ہے آپ عمران خان کی فین ہیں. بہت بڑی فین. میں آپ کو بتاؤں, تو آپ فین ہونے کی بیس پہ یہ پریڈکشن تو نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاتی ہوں. اصل دیکھیں, میں عمران خان کو تب سے جانتی ہوں جب وہ کرکٹ پلیئر تھے, اور میری ان سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. جب میں آپ کو بتا رہا, میں ایئرپورٹ پہ جاب کری تھی, ایک رات ہمیں فون آیا عرفان سے کہ عمران خان آ رہا ہے. اس وقت یہ کیپٹن تھا ٹیم کا, ٹھیک ہے, 82 میں. میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کرسچن لڑکی تھی, ینگ لڑکی تھی, اور وہ نا لپسٹک لگاتی تھی بار بار. اچھا. کیونکہ 2:30 بجے عمران خان ایئرپورٹ آنا تھا, ہم فرسٹ کلاس لاؤنج تھا, ظاہری بات ہے وہ فرسٹ کلاس ٹریول کرے گا. تو 3 بجے فلائٹ تھی, 3 بجے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا لنڈا اسٹاپ پٹنگ لپسٹک. چلی گئی ہے فلائٹ ہے, عمران خان نہیں آیا. اسے نیچے فون کیا آفس, عمران خان ڈڈ ناٹ کم ٹو دس لاؤنج. انہوں نے کہا نہیں, وہ ڈائریکٹلی چلا گیا. اتنا کریز تھا عوام کو. اوہ آف کورس, مجھے کوئی کریز. یہ آپ تب کی بات کر رہی ہیں جب وہ نیا کرکٹ میں آیا تھا. نہیں 82 میں کہاں نیا آیا تھا, 73 میں وہ آیا, 9 سال گزر گئے, کیپٹن وہ 82 میں بنا تھا. تو لیکن اس کا ایک مقام یار, اس کی کتنے کرکٹرز ہیں, کتنے کرکٹرز ہیں جن کو 20 سال ہو گئے. سے میں پرسنلی ملی ہوئی ہوں. میں وہاں بعد میں ساری کرکٹ ٹیم سے, میں آسٹریلیا کی, انگلینڈ کی, نیوزی لینڈ کی, انڈیا کی, میں ہر ایک سے ملی ہوئی ہوں. اوکے, آئی ایم ویری لکی پرسن ان دا ورلڈ جو کہ ایسے ایسے کرکٹر سے ملے ہوئے ہیں, سنیل گواسکر, کپل دیو, سب کے ساتھ بیٹھ کے ہیلو ہائی چائے وائے. اوکے, سو میرے لیے نا عمران خان واز ناٹ امپورٹنٹ جب تک وہ کرکٹر تھا. اچھا, آئی واز ناٹ اے فین, جبکہ میں کرکٹ کی بہت بڑی فین.